تھے اس وقت دشمن حاوی تھے. وہ چاہے تو بعد میں قتل کر دیتے امام صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو تو قتل کر دیا, وہ چاہے تو کر سکتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے وہ حاوی تھے. اگر کثیر تعداد ہو جائے سامنے والے کی, کثیر زیادہ تعداد ہو جائے, پتہ چلے کہ سامنے والے 100 لوگ کھڑے ہیں, سامنے والے 100 کھڑے ہیں, ایک نہ 2 ہی بندے کھڑے ہیں, وہ 2 بندے کہیں کہ کاغذ کے بوجھ سے مشہور نہیں آتی, اور وہ 100 بندے کہیں کہ آتی ہے. سمجھ رہے بات؟ 100 بندے کہیں کہ آتی ہے, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ان کی بات چل سکتی ہے, لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی. یہ سبب امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کربلا میں دیا. حق رہے گا, چاہے کتنے فوجی ہوں, کتنے یزیدی ہوں, کتنے کوفی ہوں, کچھ بھی ہو, حق کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے. اسی حق کی خاطر امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے سب کچھ قربان کیا. حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علی مقام نے 4 پائے بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد جو امانتیں تھیں روحانی جسمانی وہ سب آپ کو سونپ دیں. یہ ساری امانتیں تمہاری ذمہ ہیں, ہمیں ان سب کو لے کر مدینہ جانا ہے, اور ہماری نسل جو ہے چلے گی وہ تم سے چلے گی. ہماری نسل جو چلے گی تم سے چلے گی, تمہیں شہید نہیں ہوں. اللہ اتنا کہہ کر آپ تمام خواتین اسلام سے متعلق ہوئی, سب کو صبر کی تربیت دی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ باقی بھائیان اس میران جدید میدان میں جہاں دشمنوں نے حضرت علی السلام کے گلے میں وہ تیر چلایا جو تیر جانوروں کو مارا جاتا ہے, آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جائیں؟ ادھر کوئی مصالحات نہیں. جنہوں نے اس طرح کا تیر حضرت علی السلام کے گلے پر چلایا وہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کریں گے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں سوال صبر کے ہمارے موضوع ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں صبر کر سکتے ہیں, اور صبر کی ہم تمہیں تلقین دیتے ہیں. صبر کرو, دائرہ اسلام میں رہو, دائرہ اسلام میں رہو. اتنا فرمان کا آپ بولے مسوار بولے انتخاب کیجیے, بولا نہیں چلا, پھر انتخاب کیجیے, بولا نہیں چلا, تیسری بار انتخاب کیجیے تو بولا نہیں چلا. جب بولا نہیں چلا تو آپ نے سر جھکا کر دیکھا کہ یہ کیوں نہیں چل رہا ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑے کا پیر پکڑے ہوئے حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا, حضرت سکینہ گھوڑے کا پیر پکڑے ہوئے ہیں اور آواز دے رہی ہے گھوڑے سے کہیں ہمارے بابا کو مت لے جا, ہمارے بابا کو مت لے جا, میں ان کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ہوں. اگر میرے بابا چلے گئے تو تو جس کو لے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا, اگر میرے بابا چلے گئے تو میں کہاں سو گئی. اللہ اکبر. حضرت سکینہ کو امام علی مقام کو دور ہونا ہے, اٹھانے کے بعد بھی زید سلام اللہ کو دیا کہ ایک خیمے کے اندر لے جاؤ. حضرت زید سلام اللہ خیمے میں لے گئے. ادھر امام علی مقام صبر کا پہاڑ بنے ہوئے, صبر کا پہاڑ بنے ہوئے. اندازہ کریں کیسا صبر ہوگا, کیسی برداشت ہوگی, کیسی برداشت ہوگی. حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے جب امام حسین گئے تو آپ کی داڑھی کالی تھی, اور لاشا لے کر خیمے تک آئے تو داڑھی سفید ہو گئی. کتنے سے وقت پہ کھائی, سوچیں کیا بیت رہی ہوگی وہاں کا مقام پر. آج ہم اپنی زبان سے صحیح طرح سے ان کی نقل بھی نہیں کر پائے ہیں, اور مجھے کر کے دکھائیں گے. اللہ اکبر. غور کرے گا, نقل تو سجدہ شبیر کی آسان نہیں, یہ وہ سجدہ ہے جو سلطنت سے جزا مانگے, یہ وہ سجدہ ہے جو سلطنت سے جزا مانگے. اگر کوئی نقل کرنا بھی چاہے حسین کی تو وہ نقل نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کو تو اگر سجدہ کرنا ہے نقل کرنا پڑے گی, اس کو گردن الگ کروانا پڑے گا. حضرت امام علی مقام صبر کا پہاڑ ہو کر کوفیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, فرماتے ہیں اے لوگوں پہچانو میں کون, پہچانو میں کون, میں کس کا بیٹا ہوں, میری ماں کون ہے, میری ماں وہ ہے جس کے لیے میدان محشر میں فرشتے ندا دیں گے, اللہ کی جانب سے آواز آئی اہل محشر کے لوگوں فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے, اپنے سبوں کو جھکا لو, اپنی آنکھوں کو بند کرو.
فاتح خیبر ہے، میں اس کا بیٹا جو سارے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا رحمت للعالمین نہیں، میں اس کا نوازا ہوں۔ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا نوازا ہوں۔ تم کیسے آمادہ ہو گئے مجھے ماننے کو؟ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے بہت سے کوفی متاثر ہو گئے آپ کے پاس، رونے وہ پل پل میں ڈھوتے تھے، پل پل میں جو ہے بدل جاتے تھے، پل پل میں دھوکہ دیتے تھے۔ سیدنا امام علی مقام کی بات سے متاثر ہونے کے بعد ابن زیاد صاحب نے دیکھا کہ یہ متاثر ہو رہے ہیں تو شور مچانا شروع کر دیا، یا تو آپ بیعت کریں یا پھر بننے کے تیار رہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں ہمارے یہاں باطل سے ہرگز خوف آ سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیعت کرنے سے رہیں، تم جس کو ہمارے مقابلے کے لیے لینا چاہتے ہو، بڑے بڑے مہمان جو شیر خدا کے شیر سے لڑنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے انہیں بھیجا گیا۔ تمیم ابتہا سب سے پہلے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا لڑنے کے لیے، بڑا طاقتور تھا، بڑا طاقتور تھا۔ حضرت امام علی مقام پر جیسے اس نے بات کرنا چاہا تو آپ اس کے بات کو روک کر اسے تیر کی طرح 2 ٹکڑے کر دیا، ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیے۔ بدر میں سہیل آیا، اس نے کوشش کی امام علی مقام پر حملہ کرنے کی، لیکن آپ نے ایک بات کو اس کی گردن کو اوپر سے ملا کر یہ بڑے بڑے پہلوان آتے رہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو فرار کرتے رہے۔ جب یزیدی جو ہے اس جنگ میں اس طرح کی جنگ کا طریقہ تھا کہ ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے، جب اس میں وہ نہیں جیت پاتے تھے تو ان کا سسٹم یہی تھا کہ وہ جو ہے اکٹھا مل کر حملہ کرتے تھے، چاروں طرف سے گھیر دیتے تھے، تو جب وہ زخمی ہو جائے کوئی پھر اس بات پر حملہ نہیں کرتا۔ اس طرح سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھیرنے کے لیے مشورہ کیا گیا، جب ساتھ ابن زیاد کے لیے گھیرا جائے، امام علی مقام آواز دے رہے ہیں مبارک ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے، جب کوئی مقابلے کے لیے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کی فوج میں گھس گئے، کبھی ادھر نظر آ رہے، 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 جو جہاں دیکھ رہا بڑی نظر آ رہے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، انبار لگ گیا لاشوں۔ آپ اندازہ کریں اسی میں بارش بھی ہو رہی ہے، اسی میں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، اور بارش ایسی نہیں ہو رہی جیسا پانی برستا ہے بلکہ وہ پھول کی شکل لیے سارا کربلا کا میدان لالزار ہو گیا، سارا کربلا کا میدان لالزار۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دیکھا کہ یہ تو چاروں طرف سے جو ہمارے آدمیوں کو ختم کر رہے ہیں، آواز دی گئی کہ گھیرا بنا لو، گھیر کر تشریف کرو۔ بس یہ کہ گھیرا بنایا گیا، گھیرا کیا حضرت امام علی مقام کو آپ نے گھیرے توڑ دی، گھیرے توڑ دی، جو ستارے گہری ہاتھ میں تھی، اللہ ہے نا، وہ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، جب وہ چلتی تھی، جنگ کے دوران حضرت علی کے ہاتھوں وہ اس بات کا وہ امتیاز رکھتی تھی کہ کون ایمان پر مرے گا کون بے ایمان مرے گا، جو بے ایمان مرے گا اسی کو کاٹتی تھی وہ۔ دشمن کا سپاہی کہتا علی کیسے تلوار چلاتے ہو، ایک کو مارتے ہو، 3 کو چھوڑ دیتے ہو، 2 کو چھوڑ دیتے ہو، پھر 5 کو مار دیتے ہو، 7 کو چھوڑ دیتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو ہماری تلوار کا کمال ہے، یہ ہماری تلوار کا کمال ہے۔ تلوار کو مارنے سے کون ایمان پر مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ اسے چھوڑ دیتی ہے، وہ اسے چھوڑ دیتی ہے، جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے اس کو قتل کر دیتی ہے۔ اب ادھر تو سارے کے سارے بے ایمان تھے، ادھر تو سارے کے سارے بے ایمان تھے، تلوار سے تلوار ہلکی ایسی چل رہی تھی کہ سروں کے گھیر لگے ہوئے تھے، لاشوں کے گھیر لگے ہوئے تھے، انبار لگا دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، لیکن وہ صرف اور صرف امتحان کی بھوک اور امتحان کی پیاس تھی۔ سارے گھر کو قربان کر دیا اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ بھی امتحان۔ ہمارے آپ کسی چیز کے محتاج نہیں، دنیا جو امام کا غلام ہے، سینکڑوں سال کے بعد وہ اپنے پیر سے ٹھوکر مار دیتا ہے، مردے کو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ امام کے غلام کی شان ہے، جسے ہم دنیا میں پیر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں۔
کی کیا شان ہوگی اندازہ نہیں۔ وہ غلام سرکار کریم نواز رضی اللہ عنہ امام علی مقام غلام، امام علی مقام غلام سینکڑوں سال کے بعد اپنے قاسم میں اپنے مرید کو بھیج کر پورا بنا ساگر بنا سکتے، تو کیا مولانا حسین نہر فرات نہیں بنا سکتے تھے؟ وہ تو کوثر و تسلیم کے مالک تھے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، حضرت سے امام علی مقام رضی اللہ عنہ نیزوں سے حملہ ہوا، تلواروں سے حملہ ہوا، آپ کے جسم پر بہت زخم ہوا، بہت زخم آیا، شمر نے حملہ کیا گردن پر، خولی نے حملہ کیا گردن پر، سنان نے سینے میں نیزہ مارا اور سنان ہی نے حضرت امام علی مقام کی گردن کو جسم سے علیحدہ کیا، اور گردن علیحدہ ہونے سے پہلے ہمارے امام کی اشارت ہوئی کہ آپ آواز دے رہے ہیں تھوڑا رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا رک جاؤ، اللہ تھوڑا رک جاؤ، ہمیں جو کرنا ہے کر لینا، ہمیں نماز پڑھنے میں پڑھا۔ ویسی حالت میں ہمارے امام نے نماز پڑھی اور سجدے میں سب رکھ کر خدا کی بارگاہ میں واصل باہر ہو جائے گا۔ یہ نظارہ کربلا کے میدان کا تھا۔ اس امام علی مقام کی شہادت کے بعد، اس شہادت کے بعد پھر کربلا میں واقعات بہت سے واقعات، پھر کوفہ سارے لوگ گئے، پھر دمشق گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دو واقعات نماز کے بعد بہت جلد انشاءاللہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد دعائیں پڑھی جائیں گی، السلام ہوگا،